آج ہم بات کریں گے کہ شریعت نے ہمارے لیے کن کن رشتوں کو حرام کر دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 12 رشتوں کو حرام کر دیا ہے، جن سے ہمارا کسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ چند ایک دو ایسے بھی ہیں جن سے کسی نہ کسی وقتی طور پر آپ کا نکاح ہو بھی سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، تمہاری بہنیں، و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی، تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعت کا رشتہ، وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ رَضَاعَتِ، اور تمہاری دور شریک بہنیں، یعنی کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہیں، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر 2645 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت کا رشتہ کب قائم ہوگا، اس کی مدت کیا ہے، کتنی بار دودھ پینے سے ہمارے لیے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے، اس کی وضاحت بھی احادیث کرتی ہیں۔ صحیح البخاری 5102، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت تو صرف وہ دودھ ہے جسے بھوک دور کرنے کے لیے پیا گیا ہو۔ صحیح مسلم کی 3591 اور 92، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت واقعہ نہیں ہوتی، رشتے حرام نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم 3597، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پہلے قرآن میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت واقعہ ہو جاتی ہے، پھر وہ حکم 5 مرتبہ کی قید کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ رضاعت کی مدت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی 233 نمبر آیت میں رضاعت کی مدت 2 سال بتائی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر کوئی بچہ 5 اوقات میں اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ کہلائے گا، اور وہ سب رشتے اس پر حرام ہو جائیں گے جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی 2 سال سے اوپر 2.5 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر میں دودھ پی لیتا ہے تو پھر رشتے حرام نہیں ہوں گے، کیونکہ رضاعت کی مدت قرآن نے ہمیں واضح 2 سال بتا دی ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں، تمہاری عورتیں جن سے تم نے صحبت کی ہو، یعنی اگر کوئی کسی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ اس کے پاس پرورش پا رہی ہیں، اگر اس بندے نے اس عورت سے صحبت کی ہے تو اس کی بیٹیاں بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، حرام کر دی گئی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر آپ نے کسی بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اور آپ نے اسے صحبت کرنے سے پہلے، اسے چھونے سے پہلے اسے طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر وہ تم پر حرام نہیں ہے، پھر اس کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں، مطلب اپنے آپ کے بیٹے ہوں۔
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو پہلے ہو گیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی یہاں پر آخر میں اپنی سالی سے، نکاح سے، تمہاری سالیاں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہے جب تک آپ کی بیوی زندہ ہے۔ اگر آپ کی بیوی انتقال کر جاتی ہے یا آپ اسے طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کی بہن آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے 5109 5108، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے، یعنی پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی ایک وقت میں ایک آدمی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بندے کی دو ایسی بیویاں نہیں ہو سکتی کہ وہ آپس میں پھوپھی اور ان کا بھتیجی کا رشتہ ہو یا خالہ اور بھانجی کا رشتہ ان کا آپس میں ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ خالہ ہے تو اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں، یا طلاق ہو گئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر آپ اس صورت میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اصلی فرق، مسلم اور کافر میں فرق کیوں؟ برادران